جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اللہ کو منانا اور اللہ کو راضی کرنا ایک بچے سے سیکھا ہے۔ فرمایا میں گزر رہا تھا گلی سے کہ ایک بچے نے بہت زیادہ اپنی امی کو کہیں تنگ کیا، امی نے اچھی طرح پھینٹی لگائی، زیادہ ہی غصہ آج اچھی طرح پھینٹی لگائی، پھینٹی لگانے کے بعد اتنا غصہ تھا اس کا کہ دروازے سے کان پکڑ کے باہر نکالا اور باہر نکال کے کہتی چلا جا یہاں سے، چلا جا یہاں سے۔ پتہ نہیں کیا کیا شرارتیں کی ہوں گی، بچے شرارتیں تو کرتے ہی ہیں۔ کہتے ہیں وہ بچے کو میں دیکھتا رہا، وہ یوں کرتا رہا، بچوں کی عادت آنکھیں ملتے اور یوں کرتا ادھر جا رہا ہے، وہ گلی کی نکڑ تک آہستہ آہستہ چلتا وہاں چلا گیا، اور وہاں جا کے کچھ دیر رکا رہا۔ معلوم نہیں کیا سوچ رہا ہے راستے کے اندر کہ کہاں جاؤں گا، کس سے ملوں گا، کھانا کہاں سے ملے گا، کپڑے کہاں سے ملیں گے، دنیا کی امیدیں اور دنیا کی ضروریات، اور سوچ رہا ہوگا یہ تو فلاں دے گا، یہ تو فلاں دے گا۔ فرماتے ہیں اچانک اس کو یہ سوچ آئی کہ مجھے کپڑے بھی کوئی دے دے گا، مجھے کھانا بھی کوئی دے دے گا، مجھے ضروریات زندگی کی ساری چیزیں مل جائیں گی، لوگ کچھ نہ کوئی کر لیں گے، لیکن میری ماں مجھ کو کوئی نہیں دے سکتا، میری اماں مجھ کو کوئی نہیں دے سکتا، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ فرمایا بس جب یہ سوچ پیدا ہوئی اس کی، وہاں سے واپس چلا اور دوڑتا ہوا آ کے اپنا دروازہ کھٹکاتا، امی کھول دے، امی کھول دے۔ امی جب سو گئی، دروازہ نہیں کھل رہا، تو کیا ہوا کہ وہیں روتا روتا سر رکھ کے دروازے کے اوپر لیٹ گیا اور اس کو نیند آ گئی، وہیں سو گیا دروازے کے اوپر۔ کچھ دیر کے بعد جب والدہ نے اچانک دروازہ کھولتا تو کیا دیکھتی ہے کہ میرا لخت جگر دروازے کے اوپر سر رکھ کے سویا ہوا ہے۔ اب ماں کی اندر کی ممتا جاگی، محبت جاگی، اور فوراً اس کو اٹھایا اور میرا پھول اور میرا چاند اور یوں سینے سے لگایا، اور کبھی یوں چوم رہی ہے اور کبھی یوں چوم رہی ہے، اور کبھی کہہ رہی ہے میں نے تجھے کہا نہیں تھا مجھے اتنے تنگ نہ کرا کرو، میں تو تجھے اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ علامہ جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ جب ماں کو اس طرح منوایا جا سکتا ہے تو رحمان کو بھی اسی طرح منوایا جا سکتا ہے، اپنے اللہ کو بھی اسی طرح منوایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا نا، بعض لوگ تو اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں، حدیث نہیں ہے، کہ 5 باتیں بچوں میں ایسی ہیں جو بڑی خوبصورت اور پسندیدہ ہیں، مجھے بڑی پسند ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ رو رو کے اپنے گھر والوں کو منوا لیتے ہیں، چیز لے لیتے ہیں۔ بندہ بھی اسی طرح رو رو کے اگر رب کے پاس آئے رب بھی مان جاتا ہے۔ تو میں ایک بات بچوں میں یہ ہے کہ مٹی میں کھیلتے ہیں، غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ایک بات بچوں میں یہ ہے، فرمایا کھیلتے کھیلتے لڑ پڑتے ہیں اور لڑنے کے بعد پھر جلدی صلح کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایک بات بچوں میں یہ ہے کہ بعض دفعہ مٹی کے گروندے بناتے ہیں، بنانے کے بعد کھیل کھول کے پھر توڑ دیتے ہیں، دنیا کو فانی ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بچوں کی ایسی باتیں ہیں جو مجھے بڑی پسند ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا یہ ساری چیزیں بچے سکھا سکتے ہیں۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے لوگوں نے ان سے فیض اٹھایا ہے، لیکن خود فرماتے ہیں ایک بچے نے جو مجھے سکھایا ہے کسی نے نہیں سکھایا۔ میں مسجد سے نکل کے گھر جا رہا تھا یا گھر سے نکل کے مسجد میں آ رہا تھا، راستے میں بچے کھیل رہے تھے، مٹی اڑ رہی تھی، تو میں نے اتنا کہا بیٹا تھوڑی دیر رک لو، بچوں تھوڑی دیر رکو، مجھے اس مٹی سے بچا لو۔ تو فرمایا بچے رکے اور ایک بچہ آگے آیا اور اس نے کہا بابا آج اس مٹی سے ہم آپ کو بچا لیں گے، کل قبر کی مٹی سے تمہیں کون بچائے گا، کل قبر کی مٹی سے تمہیں کون بچائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جیسے اللہ کے ولی کو ایک بچہ ایک بات ایسی کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں کتنی قیمتی اور حکمت بری بات اس نے کی۔ حضرت فضیل کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، اپنے ہی بچے کو یوں گودی میں لے کے چوم رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بچوں کو لوگ اٹھاتے ہیں تو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، ان کا اپنا نام ہی بھول جاتے ہیں کہ ان کا نام ہم نے ساز رکھا تھا، کبھی وہ پھول کہتے ہیں، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہتے ہیں، اس طرح بچے کو چوم رہے ہیں۔ تو بچے نے پوچھا ابو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں محبت کر رہا ہوں اس لیے چوم۔ 3 دفعہ پوچھا اور 4تھی دفعہ بچے نے پوچھا ابو اور اللہ سے تو حضرت نے فرمایا اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو بچے نے فرمایا ابو ایسا نہیں، آپ کہیں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی محبت کے بعد ساری محبتیں ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کو نہ دیا ہوتا تو کس سے محبت کرتے؟
اللہ نے آمنہ کے لال کو نہ بھیجا ہوتا تو کس سے ہم محبت کرتے؟ اللہ نے ہمارے اولیاء کو پیدا نہ کی، کس سے محبت کرتے؟ اصل تو اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا ابو ایسا نہ کہیں، آپ کہیں اللہ ہی سے محبت کرتا ہوں، پھر اللہ ہی کی وجہ سے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب چھوٹا بچہ ہے، علامہ شبیر میں عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، پاکستان کا سب سے پہلا پرچم لہرانے والے، قائد اعظم کا نماز جنازہ پڑھانے والے، فرماتے ہیں حج کے موقع پر حج پہ جا رہا تھا، غربت کا زمانہ تھا اس وقت، سعودی عرب کے اندر کوئی تیل ویل نہیں نکلا، بڑا غربت تھی سعودی عرب کے اندر۔ ایک جگہ مدینہ کے قریب ناشتہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد جو ٹکڑے شکڑے بچ گئے وہ یوں ہم نے دسترخوان ایک جگہ جھاڑا، اور وہ ٹکڑے وہاں پڑے ہوئے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹا سا بچہ پیارا سا ادھر سے آیا اور آ کر وہ ٹکڑے چننے لگا۔ جب اس نے ٹکڑے چن لیے تو میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ، بیٹا یہ کیا ہے؟ تو عربی میں اس نے کہا کہ چچا میں یتیم ہوں اور ہم غریب ہیں، اور وہ سامنے ہماری جھگی ہے، اس میں میری والدہ بھی ہے، تو یہ ہم اپنا کھانا تلاش کر، رزق تلاش کر۔ فرماتے ہیں مجھے بہت ترس آیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے اس کو کہا کہ تم یہ لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، اور والدہ سے اجازت لے لو، تم میرے ساتھ چلو، حج کے بعد ہندوستان چلے چلو، تو میں آپ کو پڑھاؤں گا بھی، لکھاؤں گا بھی۔ تو وہ گیا اور والدہ سے بات کی، تو والدہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ لے جانا چاہیں تو چلے جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں جب میں بچے کے ساتھ ساتھ چلا تو بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں جس طرح بچپن میں ہوتی ہے، مجھے یہ بھی ملے گا، مجھے وہ بھی ملے گا، کھانے کو جیسے بچے نہیں پوچھتے کہ چنے بھی ملیں گے، فلاں چیز بھی ملے گی، کہتے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا یہ بھی ملے گا، ہاں بیٹا یہ بھی ملے گا، اچھا کپڑے بھی ملیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے پوچھتے ہم چلتے چلتے جب آگے بڑھے تو ہم نے نگاہ اٹھائی تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور سامنے تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو زیارت کروائے۔ سامنے جب روضہ مبارک آیا تو بچے نے میرے ساتھ یوں آنکھ اٹھائی، اور آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھ بھی رہا ہے، اور پھر کہتا ہے چچا یہ روضہ مبارک بھی مجھے ہندوستان میں ملے گا؟ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی کا بڑا مشکل سوال تھا۔ نے کہا بیٹا ساری چیزیں مل جائیں گی، یہ تو دنیا میں ایک ہی جگہ ہے، یہ ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ جب میں نے یہ کہا تو بچے نے ایسے ہاتھ چھڑایا اور چھڑا کر کہنے لگا میں سوکھ کے ٹکڑے کھا لوں گا، میں فاقہ برداشت کر لوں گا، لیکن میں حضور کے روزے کو چھوڑ کر وہاں نہیں جاؤں گا، وہاں مجھے روزہ نہیں ملے گا۔ علامہ شبیر عثمانی کو ان کا دل تو پہلے ہی حضور کی محبت سے لبریز ہوگا، لیکن جو محبت اس بچے نے بھری ہے کسی بڑے نے بھی نہیں بڑھی ہوگی، بڑے نے۔ اس لیے بچوں سے سیکھنا، بچوں کی باتوں کو اگنور نہیں کرنا، غور کرنا ہے۔ بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ایک گھڑی ساز کی دکان مسجد کے سامنے، جب بھی مسجد کے نمازی گزرتے بھائی نماز پڑھ لیا کرو، وہ آگے سے کہتا ہے یار گھڑیوں کا کام کرتا ہوں، کبھی اس کا پرزہ نکالا اس میں دے دیا، اس کا پرزہ نکالا اس میں دے دیا، میری نماز مجھے کیا دے گی؟ یہ کہتا تو سارے چپ ہو جاتے کہ یار بات تو ٹھیک کرتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بچہ اسی مسجد کے پڑھنے والا وہاں سے گزرا، اور اس نے کہا انکل اذان ہو رہی ہے، آپ کی دکان مسجد کے سامنے، آپ نماز پڑھ لیں۔ تو اس گھڑی ساز نے وہی جملہ دہرایا کہ یار دن پورا گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، پرزے ادھر ادھر کرتا رہتا ہوں، تو میری نماز مجھے کیا دے گی؟ تو بچے نے رک کر کہا چچا آپ نے کیسی بات کی ہے، جو چیز چھوڑنے کی ہے اس کو چھوڑ نہیں رہے ہو، اور جو چیز نہیں چھوڑنے کی اس کو چھوڑ رہے ہو۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ ہیرا پھیری چھوڑنے کی چیز ہے، اس کو تو تم چھوڑ نہیں رہے، اور نماز نہ چھوڑنے کی چیز ہے، اس کو تم چھوڑ رہے ہو، اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ وہ گھڑی ساز کہتا ہے کہ 20-32 سال تک بڑے جو مجھے نہ سمجھا سکے، ایک لمحے کے اندر اس بچے نے مجھے سمجھا دیا، اور میں وہیں گھڑیاں رکھ کے ہاتھ پکڑا، میں بیٹا چل مسجد میں، تو بھی جا اور میں بھی۔ ایسی ہوتی ہے بچوں کی تعلیم جو بڑوں کو دیتے ہیں، محترم صدیق بخاری صاحب ایک رائٹر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ایک کتاب بنیاد میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا کہ ایک اناڑی ڈرائیور تھا، ٹرک ڈرائیور، اس نے سامنے انڈر پاس دیکھا اور اندازہ نہ کر سکا کہ یہ نیچے ہے، اس نے ٹرک اندر لے گیا اور وہ پھنس گیا۔
اب جب پھنس گیا تو آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنی رکتی ہے، لوگ رک کے پریشان ہیں، کوئی اس کو کوئی مشورہ دے رہا ہے کیسے نکالیں، کس طرح نکالیں، اگر کھرچنا ہے تو کوئی مشین منگوائیں، کرین منگوائیں۔ اسی طرح وقت گزر رہا ہے کہ اچانک ایک بچہ آیا، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب سارے اس کا منہ دیکھنے لگے کہ بڑے بڑے وہاں پھنسے ہوئے اور ٹرک اتنا بری طرح پھنسا ہوا، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کہتا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جو میں کہتا ہوں وہ کر لو۔ اور ڈرائیور کو بلایا اور اس کو کہا انکل ایسا کر لو، اس کے ٹائروں سے تھوڑی تھوڑی ہوا کم کر دو تھوڑی تھوڑی ہوا کم کر دو، یہ 2 انچ نیچے آ جائے گا، اس کو نکال لینا۔ یہ ہے کبھی ایک مرد دانا بھی غلط اندازہ کرتا ہے، نہ کام آتا ہے علم اس کا، نہ کام آتی ہے دانائی۔ کبھی ایک طفل مکتب پیش کرتا ہے ہنر ایسا کہ کر سکتے نہیں وہ کام مل کر سارے دانا بھی۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ بچوں کی باتوں کو کم عمر سمجھ کر اور نہ سمجھ کر بے پرواہی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ ان کی باتوں کے اندر میرے اور آپ کے لیے ہزارہا نصیحت اور عبرت کے پیغام موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔